جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شکل القمر ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم اسلام کو حیران اور ششدر کر کے رکھ دیا۔ سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم کو ذات سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شریعت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کر دینا یا معذرت کوڑیوں کو تندرست دینا۔ لیکن سرکار دو عالم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمام انبیاء کے معجزات کو سرکار دو عالم کی ذات میں جمع کر دیا گیا۔ جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شکل القمر ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم کو ششدر اور حیران کر دیا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہو گئی کہ اس معجزے کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورہ قمر کی آیات طیبات نمبر 1 سے لے کر 3 تک نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا، اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ پارہ نمبر 27 اس صورت کا پس منظر تحریر کرتے ہوئے صحابہ ضیاء القرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ الظاہری تحریر کرتے ہیں، کفار آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ آخرکار ایک رات ان کی فرمائش پر شکل القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے منع کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات کے نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا دو ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا اس طرف چلا گیا، پھر وہ آنا فانا جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن کے ان کے پاس نبی کریم کی رسالت کے انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے شکل القمر کی ان آیات طیبات کو قیامت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور ان کو اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا کہ یہ قیامت میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات میں اشارہ کیا گیا، لیکن کثیر احادیث ثابت کرتی ہیں کہ شکل القمر کا واقعہ نبی اکرم کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں تفسیر قرطبی اور روح المعانی کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور پھر اپنی اس آیت کو تصدیق میں کثیر احادیث طیبہ میں بھی ذکر فرمایا۔ اس بات کی تصدیق کر دی کہ جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا، جن میں سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جبیرہ بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قبل ذکر ہے۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث مذکور ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے اپنے زمانے میں چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا نیچے کی جانب۔ نبی کریم نے اس کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزے کی گواہی دو، جبکہ یہ حدیث مشکوت شریف کی جلد 5 میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم کے دست مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا واقعہ تھا جس کی صداقت میں کسی کو کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں۔ اس واقعے سے متعلق روایات کو روایوں کا ایک بڑی جماعت نے بیان کیا اور ان کے واسطے بے شمار محدثین ان روایات کو نقل کیا۔ علماء کرام کے نزدیک یہ صحیح روایت ہے اور تواتر کی حد تک پہنچتی ہے۔ اس کو بخاری و مسلم سمیت کئی جید محدثین نے اتنا زیادہ نقل کیا کہ اس میں کہیں سے بھی شک کا گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنی آیات طیبات اس واقعے کی صداقت کی گواہی دی، کیونکہ اگر اس واقعے کو محض قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر وہ آیت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا یہ تو کھلا جادو ہے۔
ایک اور حدیث میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ شب ابی طالب میں محصوری کے دن گزرے اور محصورین صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطعہ کے دوسرا ساتھ چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ منع میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پہ چاند پر پورے جوبن بھر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، حارث بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے نبی کریم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ صاحب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دور پر ہو گئے کہ بیچ میں ہیرا پہاڑی نظر آ رہی تھی، لیکن کفار نے اس پر کہا یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں کی پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں، ان پر جادو تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑوں کے حوالے سے پوچھا گیا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں۔ صحابہ اجمعین میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیرہ بن معطم رضی اللہ عنہ اس کے گواہ تھے جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ یہ روایات مسند احمد، بخاری و مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ کثیر صحیح حدیث کے باوجود بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعے کو قیامت کی نشانی بتایا جاتا ہے۔ ضیاء القرآن میں اس آیت کی تشریف ذیل میں موجود ہے۔ انشکا ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے اور عرب میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ نیز یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا اور لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ وضوح پذیر ہونے والا ہے، وہ بتابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو کیا خبر کہ ان کی آن میں کیا واقعہ بظہور ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا تھا تو ممکن ہے وہ کسی اور کام میں مشغول ہو، یہ لکھا ہو تو پھر ضائع ہو گیا۔ اگر پیسوں احتمالات ہو سکتے ہیں، اتنے اطلاعات کی موجودگی میں ہم صحیح روایات سے ثابت واقعے کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ شق قمر کا واقعہ دراصل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو نبی کریم کی شان واضح ہوئی اور دوسری طرف سرکار دو عالم کے اختیار کا بھی تذکرہ ہوا۔ صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ نبی کریم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے موجودات کا شرح بساط کے ساتھ بیان کیا اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا۔ اللہ کریم ہمیں آقا دو عالم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔